بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کے آداب، درس نمبر 1۔ شریعت مطہرہ نے مسلمان کے ملاقات کے وقت میں جو کلمات ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ سلام کے کلمات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو تو سلام کیا کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم بہت خوبصورت اچھے انداز سے اس کے سلام کا جواب دیا کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں بھی سلام کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، اس کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے سلام کے آداب کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جب ہم آپس میں ملیں اور ایک دوسرے پر سلام کہیں تو اس کے آداب کیا ہے۔ آج کے درس میں سلام کے 10 آداب ذکر کرنے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، سلام کرنا سنت ہے، جبکہ اگر کوئی سلام کر لے تو پھر اسے جواب دینا یہ واجب ہے۔ نمبر 2، سلام کے لیے شریعت نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں انہی کلمات کے ساتھ سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقیہ صبح خیر، گڈ مارننگ یا دیگر جو کلمات ہوتے ہیں ملنے کے وقت میں، یہ مسنون نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں جو الفاظ سکھلائے ہیں مختصر کلمات السلام علیکم اور بہترین پورا جامع لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 3، سلام کے کلمات اس انداز سے ادا کیے جائے کہ جس پر آپ سلام کہہ رہے ہیں وہ اسے سن لے، آپ کا مخاطب ان کلمات کو سن لے۔ نمبر 4، جواب دینے والا بھی جواب کے اندر سلام کے درست کلمات ادا کرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب دینے والا بھی اس انداز سے اس کو جواب دے کہ اور جس نے سلام کیا ہے وہ ان کلمات کو سن لے۔ نمبر 5، سلام ہر مسلمان کا حق ہے، اس میں اعلیٰ اور ادنا اور حیثیت اور ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان پر سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جب کسی سے ملے تو بات کے آغاز سے گفتگو شروع ہونے سے پہلے سلام کر لینا چاہیے۔ نمبر 7، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور اس سے بچے سیکھتے بھی ہیں کہ ان کے اوپر بھی سلام کیا جائے۔ نمبر 8، سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرا سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اسی لیے انتظار نہیں کہ جی یہ سلام کرے میں کیوں کروں، بلکہ سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے۔ نمبر 9، اگر کسی مجلس میں بہت سارے لوگ موجود ہیں تو آنے والا کسی کا نام لے کر مخصوص آدمی پر سلام نہیں کرے، بلکہ پوری مجلس کو مخاطب کر کے السلام علیکم کہے تاکہ اس کے اندر تفریق نہ ہو۔ نمبر 10، سلام کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، افشوا السلام، کہ تم سلام کو عام کیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔